میرے بھائیوں، پچھلے 2 جمعے میں نے جنت والوں کے محلات کا ذکر کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنت والوں کو اور بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو آج انشاءاللہ جنت کی نعمتیں قرآن کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلے جمعے احادیث کی روشنی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی، کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق، جب بھی انہیں پھلوں میں سے کوئی رزق دیا جائے گا، قالو، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو بالکل وہی لگتا ہے جو ہمیں دنیا میں اس سے پہلے دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ متشابہ، اور بالکل اس کے متشابہ، یعنی اس سے ملتے جلتے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جنت کے سیب گھڑے جتنے ہوں گے یا کچھ ان کی شکل اور ہوگی، ہاں ذائقہ اعلیٰ ہوگا، بالکل ملتے جلتے ہوں گے۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو دنیا کی علائشوں سے پاک، دنیا کی بیویاں علائشوں والی، لیکن وہ بیویاں علائشوں سے پاک، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جنت والے ایک دوسرے کو دعا دیں گے سلامتی کی، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے کہ سلامتی ہو آپ پر۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، سورہ یونس ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بإیمانہم، اللہ اس ایمان کی وجہ سے انہیں ان کی رہنمائی کرے گا ان جنتوں کی طرف، تجری من تحتہم الانہار، وہ جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والی باغات ہوں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس میں ان کی پکار ہوگی، بات ہوگی، وہ کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اور وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور اس میں آپس کی جو دعا ہوگی وہ سلام، یعنی سلامتی کی دعا کی جائے گی، کریں گے ایک دوسرے کو۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، اور آخری پکار ان کی یہی ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریف اس اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں چھوٹے موٹے اختلاف ہو جاتے تھے، جو رنجش دل میں رہ جاتی تھی ایک دوسرے کے خلاف، تو اللہ آپس کی ان رنجشوں کو، کینے اور بغض وغیرہ کو اللہ نکال دے گا، دور کر دے گا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، کہ تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، بے خوف ہو کر، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جو ان کے سینوں میں اگر کوئی بغض ہوگا، کینہ ہوگا، وہ ہم نکال لیں گے، اخواناً، بھائی بھائی بن کر،
अला सुरुर मुतकाबिलीन, आमने सामने पलंगों पर बैठे गप्पे लगा रहे होंगे, या अल्लाह की तारीफ कर रहे होंगे आमने सामने बैठकर। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, कोई थकावट, कोई तकलीफ नहीं छुएगी कि काम कर कर के थक गए हों, कोई थकावट नहीं होगी और हमेशा इसमें रहेंगे, जन्नतों से कभी निकाले नहीं जाएंगे। यानी अल्लाह इनको हमेशा जन्नतों में रखे। फिर अल्लाह इनको रेशम का लिबास देगा, सोने और मोतियों के कंगन पहनाए जाएंगे, और ये एजाज होगा जन्नत वालों का। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह उन लोगों को जो ईमान वाले होंगे और वामिलुस्सालिहात, नेक अमल किए होंगे, उन्होंने दाखिल फरमाएगा जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात में जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। देखें, इंसानी फितरत को अल्लाह खालिक है इंसान का, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। इंसान को बहुत अच्छा लगता है कि ऊपर फलदार दरख्त हो, नीचे नहर बह रही हो। तो अल्लाह ये मंजर कशी करके हमें रग़बत दिलाता है कि इस जन्नत की फिक्र कर लो, इस जन्नत में आने की कोशिश कर लो कि ऊपर से बागात होंगे, नीचे नहरें बहती होंगी। और फरमाया युहल्लून फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुअन, और उनको कंगन पहनाए जाएंगे, ऐसे कंगन जो सोने के और मोतियों से जुड़े होंगे। व लिबासुहुम फीहा हरीर, और उनका लिबास उसमें रेशम हो। अब आप जानते हैं कि सोना हराम है मर्दों पर, रेशम हराम है मर्दों पर, लेकिन अल्लाह जन्नत में ये सब कुछ अता फरमाएगा, जन्नत में ये सब कुछ देगा इंशाअल्लाह। इसी तरह हर किस्म के मेवाजात होंगे, हर किस्म के। देखें, दुनिया में बाज़ मेवाजात बहुत महंगे हैं, लेना मुश्किल होता है, लेकिन जन्नत में फ्री में हर किस्म के मेवाजात मिलेंगे। और बाहया हूरें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। फरमाया इन्न लिल मुत्तकीन मफादा, बेशक मुत्तकीन के लिए अजीम कामयाबी है। हदाइका व अनाबा, और उनके लिए बागात हैं, अंगूर हैं। व कवाइब अतराबा, नौजवान कवारियाँ हूरें हैं जो हम उम्र होंगी। व कासन देहाका, और छलकते जाम हैं। ला यस्माऊन फीहा लगवन वला किज़ाबा, और उसमें रहते हुए कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, कि कोई बदतमीजी की बात नहीं। वला किज़ाबा, और ना ही एक दूसरे को झूठा कहेंगे। यानी ये सारा कुछ जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला देगा। और फरमाया जज़ाअम मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, ये बदला है तेरे रब की तरफ से, ये अता है, और ऐन एक हिसाब के मुताबिक उनके जो आमाल थे उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ये बदला अता फरमाएगा। इसी तरह जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने पानी की, दूध की, शहद की और खालिस शराब की नहरें रखी हैं, वहाँ जारी कर दी हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला इन जन्नतियों को देगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये बात बयान फरमाई है कि मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, मुत्तकी लोगों को जिस जन्नत की खुशखबरी दी जा रही है, वो जन्नत ऐसी है कि फीहा अनहारुन मिन माइन गैर आसिन, उसमें नहरें हैं ऐसे
بہترین پانی کی جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دنیا کا پانی اگر 2 مہینے پڑا رہے تو جراثیم مسائل وہ درست نہیں رہتا، لیکن غیر آسن وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وہ انہار من لبن، اسی طرح دودھ کی نہریں ہوں گی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ وہ انہار من خمر، اور شراب کی نہریں ہوں گی، لذت للشاربین، جو انتہائی لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے۔ وہ انہار من عسل، اور شہد کی نہریں ہوں گی، اور عسل مصفی، صاف کیا ہوا کسی ملاوٹ کے بغیر صاف کیا ہوا شہد ہوگا جس کی نہریں ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور سب سے بڑھ کر ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی، کوئی یعنی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اللہ بخشش کر دے گا، معاف کر دے گا ہر ایک کو۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت والوں کے لیے بتائی ہے۔ اسی طرح جنت میں فرشتے بھی جنت والوں کو سلام کہیں گے اور خوشخبریاں سنائیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت والوں کو جب جنت کی طرف اکٹھے گروہوں کی شکل میں لایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت میں جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لہم خزنتہا، اس کے جو خزنتہا یعنی ان کے جو کام کرنے والے، جو اس پر نگران فرشتے ہوں گے، وہ اس وقت کہیں گے کہ اللہ اکبر، سلام علیکم، سلام علیکم، کہ سلامتی ہو تم پر، تم خوشحال رہو، تم بہت اچھے رہے، فادخلوہا، آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، خالدین، اب تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ جو نگران فرشتے، اللہ کے دربان فرشتے جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ وہ فرشتے ان جنت والوں کو خوشخبری دیں گے۔ جنت والے یہ دیکھ کر کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اس اللہ کی تعریف ہے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا۔ ہمیں بار بار کہا گیا تھا جنت ملے گی، سو ہمیں یہ جنت مل گئی۔ اور وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور فرمایا کہ اب ہمیں ایسی جگہ پر اللہ نے وارث بنا دیا جنت کا کہ ہم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں۔ اور فرمایا آخر میں فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بہترین اجر ہے جنت میں عمل کرنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے والوں کے لیے اجر ہے، عمل کریں گے تو یہ ساری سعادتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ التجا کریں کہ اللہ ہم سے ایسے کام کرائے جس سے وہ راضی ہو اور ہمیں جنت میں بھیجے، ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، سورۃ الواقعہ میں، سورۃ الواقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت والوں کی کئی درجے بتائے۔ ان میں ایک درجہ ہے والسابقون السابقون، سبقت لینے والے۔ کیا ہی خوب
لوگ ہیں یہ سبقت لینے والے، اولئک المقربون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، فی جنات النعیم، اور یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ یہ جو لوگ ہوں گے، اللہ فرما رہا ہے سلۃ من الاولین، بہت زیادہ تعداد، بڑی جماعت، بڑی تعداد پہلے لوگوں میں سے ہوگی، وقلیل من الآخرین، آخری لوگوں میں سے بہت کم ہوں گے۔ یعنی یہ سبقت لینے والے، اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے پچھلے پہلے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے کافی تعداد میں، اور وقلیل من الآخرین، آخری لوگوں میں سے کم ہوں گے لیکن کم ہوں گے۔ اور فرمایا علی سرر موضونہ، یہ لوگ سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے چارپائیوں پر، پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اور ایک دوسرے کے سامنے، آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر ایسے لڑکے آئیں گے جائیں گے خدمت کے لیے، مخلدون، جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر خدمت کرنے والا کوئی بزرگ ہو تو اس کو حکم دینا، اس پر تھوڑا سا یعنی اس کے ساتھ بات کرنا ذرا مختلف ہوتا ہے۔ اگر چھوٹی عمر کا بچہ خدمت کر رہا ہو، ادھر آ، یہ لا، وہ لا، آسانی سے بندہ کہہ سکتا ہے۔ اللہ نے جنت والوں کی خدمت کے لیے بزرگ نہیں رکھے ہوں گے فرشتے، وہ نوجوان لڑکیوں کی شکل میں اللہ نے خدمت کے لیے رکھے ہوں گے، لڑکے ہوں گے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا لڑکے ہوں گے وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بڑے نہیں ہو جائیں گے، بوڑھے نہیں ہو جائیں گے، مخلدون، وہ لڑکے ہی، تاکہ خدمت میں اعلیٰ جو مقام خدمت کا ہو سکتا ہے وہ ان کو، جنت والوں کو نصیب۔ اور فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ، ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے، یا ٹونٹی والی سراہیاں ہوں گی، ٹونٹی والی سراہیاں ہوں گی، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور ایسے آب خورے ہوں گے جو چشموں سے بھرے آب خورے ہوں گے، بہتے ہوئے پانی کے، جیسے آبشار ہوتا ہے ایسے بہتے ہوئے پانی کے ان کے پاس وہ گلاس ہوں گے جو وہ انہیں بھر بھر کر پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ ان کے اس شراب پینے سے سر درد ہوگا اور نہ وہ بہکیں گے، نہ وہ ایسی باتیں کریں گے جیسے شراب پینے کے بعد بندہ مدہوشی میں کرتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ اعلیٰ شراب ہوگی کہ نہ ان کے سروں میں درد ہوگا اور نہ وہ بہکیں گے۔ فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جو پھل انہیں پسند ہوگا وہ انہیں نصیب ہوگا، وہ انہیں ملے گا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور پرندوں کے گوشت ہوں گے، اور وہ بھی مما یشتہون، ایسے پرندے جنہیں وہ پسند کریں، بٹیر، کبوتر، جو پرندے پسند کریں گے وہ ان کے گوشت ہوں گے۔ وحور عین، موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ اور فرمایا اللہ اکبر کامثال اللؤلؤ المکنون، یعنی چھپے ہوئے موتیوں کی طرح، جن موتیوں کو چھپا کے رکھا گیا ہو وہ صاف ستھرے چمکتے ہوتے ہیں، اس کی طرح یہ حوریں ہوں گی۔
فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب بدلہ ہے جو وہ عمل کیا کرتے۔ وہی بات آ گئی کہ عمل کرنے کے نتیجے میں یہ بدلہ ملے گا، عمل نہیں تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانا کافی نہیں۔ اللہ نے جہاں ایمان لانے کی بات کی ہے وہاں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے کی بھی ساتھ ہی بات کی ہے، لہذا عمل کے نتیجے میں ہی یہ سب کچھ ملے گا۔ اور فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہ اس میں کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ میں لے جانے والی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، بس یہ کہنا ہوگا لوگوں کا سلام ہو سلام ہو، سلامتی ہو سلامتی ہو، یہ ایک دوسرے کو یہ جنت والے کہیں گے۔ یہ ہیں سبقت لینے والے جو سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر فرمایا، وہ اصحاب الیمین، اور دائیں طرف والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہی کہنا ان دائیں طرف والوں کا، یہ جنت کا ان سے ذرا کم مرتبہ والے جنتی ہوں گے، فی سدر مخضود، ایسی بیریوں کے درخت ہوں گے جن پر کانٹے نہیں ہوں گے۔ آج اگر ہم بیر اتارنے لگتے ہیں تو ہاتھوں پر کانٹا لگ جاتا ہے، تو وہ ایسی بیریوں کے درخت ہوں گے کہ جن پر کانٹے نہیں ہوں گے، وہ طلح منضود، اور تہ بتہ کیلے ہوں گے، وظل ممدود، لمبے سائے ہوں گے، وماء مسکوب، اور گرایا جا رہا ہوا پانی ہوگا، وہی جو میں نے آبشار یعنی گرتا ہوا پانی بہت خوبصورت لگتا ہے، لوگ جا کر دیکھتے ہیں آبشاروں کو اور پھر جا کر نظارہ کرتے ہیں۔ تو یہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وماء مسکوب، اور گرتا ہوا پانی آبشار کی شکل میں ہوگا، وفاکہۃ کثیرہ، اور کئی قسموں کے پھل ہوں گے، بہت قسموں کے، لا مقطوعۃ، نہ ان کا ملنا بند ہوگا، وہ ملتے ہی رہیں گے۔ دنیا میں بہت سے پھل ہیں جو موسم میں ہوتے ہیں، آگے پیچھے نہیں ملتے، لیکن وہاں ہر قسم کا پھل ملتا ہی رہے گا، یا لا مقطوعۃ، اس کو روکا نہیں جائے گا، ولا ممنوعۃ، اور نہ اس سے روکا جائے گا کہ یہ تمہارے لیے نہیں، اور نہ ملنا بند ہوگا، ہر قسم کا پھل موجود رہے گا، وفرش مرفوعہ، اور بستر ہوں گے اونچے اونچے، اور ان بستروں پر اللہ نے فرمایا حوریں ہوں گی، انا انشأناہن انشاء، ہم نے انہیں خاص طور پر جنت والوں کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، فجعلناہن ابکارا، ہم نے انہیں کنواریاں رکھا ہے، اور عرباً اترابا، سب کو پسند آنے والی، جنت والوں کو پسند آنے والی یہ حوریں ہوں گی، اترابا، اور ہم عمر ہوں گی۔ اور یہ سب کچھ کن کے لیے ہے؟ لأصحاب الیمین، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ اب اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سلۃ من الاولین، بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی، وسلۃ من الآخرین، اور بہت ساری جماعت آخریوں میں سے ہو، یعنی اصحاب الیمین میں زیادہ لوگ آخری لوگوں میں سے بھی ہوں گے اور پہلے لوگوں میں سے بھی ہوں گے، جبکہ سابقون کے بارے میں فرمایا پہلے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے اور آخری لوگوں میں سے کم ہوں گے، اعلیٰ مقام کے جنت۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے وہ کام کرائے جو ہمیں جنت میں لے جائے، جنت میں لے جانے والے کام کرائے، اور ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے کاموں سے محفوظ رکھے، بچا کے رکھے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ آج مکمل قرآن کی روشنی میں، اور اگلی دفعہ انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوگا۔ اللہ ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔